تاریخ سے ثابت ہوا کہ عہد گزشتہ میں کچھ لوگوں کو حکمرانی کا شوق تھا اور کچھ کو اقتدار کا نشہ، لہٰذا ان دونوں عوامل نے الگ الگ انداز میں صفحہ کرتاس پر ان کے عہد کو اتارا۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہت اقتدار کی ہو یا محبوب کی، کشمکش ہمیشہ کسی نہ کسی شاخسانہ کو جنم دیتی ہے۔ یہ اور بات کی حصولیابی کے درمیانی عرصے میں بے شمار واقعات تاریخ کو کئی رخ پر پھیلا دیتے ہیں۔ ماضی کے گوشوں میں ایسا ہی ایک مثلث خیزران اور مامون و امین کا بھی پوشیدہ ہے، جس پر جب بھی روشنی ڈالی گئی تاریخ نے ایک اور ہی انداز میں اپنے پنکھ پھیلا دیے۔ خیزران کی امور سلطنت میں بیجا مداخلت نے مامون و امین کے درمیان ایک ایسی خلیج پیدا کر دی جس کا انجام بھائی کے لہو پر ہوا۔ پس ثابت ہوا حکمرانی کا شوق ہو یا اقتدار کا نشہ، ایسی خونی داستانیں تو ان کے تعاقب میں ہمیشہ سرگردہ رہتی ہیں۔ پس پردہ داستان خلیفہ ہارون الرشید۔ یہ پہلا موقع تھا جب جبر سے کام لے کر ولی عہدی چھینی گئی تھی۔ ایک کا حق دوسرے کو دیا گیا تھا، جبکہ موسیٰ کی عمر ابھی بمشکل 16 سال ہوئی تھی۔ اس نے کوئی کارنامہ بھی سر انجام نہیں دیا تھا، عوام اس کی صلاحیتوں سے واقف نہیں تھی۔ پھر یہ سب کو معلوم تھا کہ موسیٰ کی ماں کو بازار سے خریدا گیا تھا، وہ ایک باندی تھی اور موسیٰ کی پیدائش کے 1 سال بعد مہدی نے اس سے شادی کی تھی۔ ہارون رشید شادی کے بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے اس کا تو کوئی مقام بھی تھا، لیکن موسیٰ، یہ باتیں ابھی ہو رہی تھی کہ مہدی نے بیعت توڑنے کی رسم ڈال دی ہے، جو ایک خطرناک اقدام ہے۔ یہ چرچے گلیوں بازاروں تک محدود نہیں رہے، عمرہ کے محلات میں کچھ اور ہی باتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں ناراضی نہیں بلکہ برہمی تھی۔ شاید وہ اندیشے درست ثابت ہو رہے تھے جس کا اظہار مہدی پہلے ہی کر چکا تھا اور خیزران کو باور کروایا تھا کہ اس اقدام سے فساد پھیلے گا۔ ان برہم ہونے والوں میں خاندان بنو ہاشم پیش تھا۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خود مہدی کے مقابلے میں خلافت کا زیادہ سزاوار سمجھتے تھے۔ پھر یہ کیسے برداشت کر لیتے کہ ولی عہدی کا منصب بھی اسی خاندان میں رہے، اور وہ بھی ایک طفل صغیر کے حق میں؟ بنو ہاشم کے ایک گھر میں چند افراد جمع تھے اور موسیٰ کی بیعت موضوع بحث بنی ہوئی تھی۔ سب کے سب سخت غصے میں تھے۔ یہ سب کے سب ان شجاع افراد کے پوتے اور نواسے تھے جنہوں نے امویوں کا زور توڑ کر عباسی پرچم کو سربلند کیا تھا، اور اس وقت انہی کارناموں اور حالات کے نشیب و فراز کا ذکر کر کے دل کا بخار اتار رہے تھے۔ محمد بن علی بن عبداللہ اس لیے میدان میں نہیں آئے تھے کہ حکومت ان کے خاندان اور ان کے بیٹوں میں منتقل ہوتی رہے، بلکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ بنو عباس میں جو شخص سب سے زیادہ موزوں اور مناسب ہو اسے منصب پر فائز کر دیا جائے۔ بنو عباس کو یہ اعزاز بھی صرف اس لیے دیا گیا تھا کہ بنو امیہ کے خلاف یہ لوگ اسی جذبے کے تحت شریک ہوئے تھے، اس لیے نہیں کہ سلطنت ان کے خاندان میں تقسیم ہوتی رہے۔ ہمارے بڑوں کی بھی غلطی ہے کہ عباسی خلافت قائم کی اور عبداللہ بن محمد کو خلافت پر متمکن کیا، جو اتنا ظالم تھا کہ اس کا لقب ہی صفا پڑ گیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے شخص نے کہا، میرے بھائی، اس وقت لوگ اس لیے خاموش ہو گئے تھے کہ حکومت کی جڑیں مضبوط نہیں ہوئی تھیں، لیکن جب صفا نے حکومت اپنے بھائی ابو جعفر منصور کی طرف منتقل کر دی تو ہنگامہ ہوا تھا۔ آپ اسی ہنگامے کی بات کر رہے ہیں جس میں بغاوت ہوئی تھی۔ عبداللہ بن عباسی جس کے بانی تھے، جن کے پوتے اس وقت بھی یہاں موجود ہیں، جی ہاں، منصور نے قتل کرا دیا تھا۔ یہ بغاوت اس وقت بھی فرم نہیں ہوئی تھی، دب ضرور گئی تھی، اور وہ بھی اس لیے کہ حکومت منصور کے فولادی پنجے میں تھی، کسی کو سر اٹھانے کی جرأت نہیں تھی۔ یہ آگ اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ منصور نے 20 سال تک خلافت کی، مخالفت کی آگ تقریباً سرد پڑ گئی، ممکن ہے یہ چنگاریاں بھی سرد پڑ جاتی، لیکن اس نے خلافت اپنے بیٹے کے ہاتھ میں دی، جبکہ عیسیٰ بن موسیٰ اس کے زیادہ مستحق تھے۔ اب تو موقع تھا۔ خلافت مہدی جیسے کمزور کے ہاتھ میں آ گئی تھی، لیکن عیسیٰ بن موسیٰ اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ مال و دولت کو لے کر کوفہ جا کر گوشہ نشین ہو گئے تھے، بلکہ میں نے تو 2 شیر بھی ان کے لیے کہہ رکھے ہیں۔ ابو موسیٰ نے موت کو ناگوار جانا، حالانکہ اس کی موت باعث شرف و کرم تھی۔ اس نے جامع سلطنت اتار دیا جو ابھی پرانا نہیں ہوا تھا، اور اس نے پہنا کیا؟ جامع ملامت۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ اگر تلواریں مہدی کا علاج کر سکتی ہیں تو تلواریں صحیح۔ میرے بچوں، یہ نادانی مت کرو، ایک بزرگ نے دخل دیا۔ پہلے ہم رائے عامہ کو ہموار کریں گے۔ میں کئی عباسی امیدواران خلافت کو جانتا ہوں جنہیں یہ امر ناگوار گزرا ہے۔ وہ خاموش ضرور ہو گئے، لیکن چنگاریاں ان کے دلوں میں بھڑک رہی ہیں۔ انہیں بھڑکاتے رہو اور شعلہ بننے کا انتظار کرو۔ مجھے تو یہ بھی تک معلوم ہے کہ فوج کے بعض افسران نے مہدی کے اقدام کی مخالفت کی تھی، لیکن جب عیسیٰ بن موسیٰ خود ہی دستبردار ہو گیا تو انہوں نے بھی ہادی کی ولی عہدی پر بیعت کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کوئی تحریک لے کر چلیں گے تو ان فوجی افسران کو شامل ہوتے دیر نہیں لگے گی۔ سب نے عہد کیا کہ آج سے اس مہم کا آغاز کر دیں گے۔
दूसरी तरफ मेहदी और उसके घराने की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो इन साजिशों से बेखबर खुश थे कि नहायत सुकून और खामोशी से खिलाफत का कज़िया तय हो गया। मेहदी ने भी शुक्र खुदाबंदी अदा करने के लिए हज का इरादा किया। बगदाद से मक्का मुकरमा तक नहरें और तालाब खोदे जाने लगे ताकि सफ़र में गर्मी की शिद्दत को कम किया जा सके। अपना नायब हादी को मुकर्रर करके बगदाद में छोड़ा। एक मजलिस कायम कर दी जिसका काम यह था कि हस्ब ज़रूरत हुकूमत को चलाए और हादी को मशवरे देती रहे। इस सफ़र में हारून रशीद भी इसके हमरा था। मेहदी इस सफ़र से वापस आया तो अबतरी के हालात देखे। बातदबीर मजलिस मुशावरत ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया था, लेकिन कई इलाकों में बगावत के आसार थे। मेहदी ने हालात की दुरुस्ती के लिए खालिद बर्मकी और इसके बेटे याहिया को अपने हुजूर तलब किया। खालिद बर्मकी इस वक्त मूसल का वाली था और याहिया के पास आज़रबाईजान की गवर्नरी थी। याहिया का मेहदी के ख़ानदान और खुसूसन खेजरान और हारून से गहरा ताल्लुक़ था कि हारून की पैदाइश के वक्त खेजरान किसी वजह से अपना दूध इसे नहीं पिला सकी थी तो याहिया की बीवी में से दो ने इसे दूध पिलाया था। अब जो ये ख़ानदान बगदाद में आया तो बर्मा की ख़वातीन और खेजरान के माबैन दोस्ती और खुलूस का रिश्ता दोबारा बहाल हो गया। खेजरान की सिफारिश पर मेहदी ने याहिया को अपने बेटे हारून का वज़ीर और पर्चा नवीस और इसकी जागीर का मुंतज़िम बना दिया। याहिया फ़हम फरासत और तदबीर में यकता था, गुफ्तगू का माहिर और तलवार का धनी था। किसी को नहीं मालूम था कि तारीख़ आइंदा चलकर याहिया से क्या काम लेने वाली है। हारून की तरबियत याहिया बर्मकी कर रहा था और मूसा के साथ मेहदी ने वही तर्ज इख्तियार किया जो इसके बाप मंसूर ने इसे वली अहद बनाने के बाद रवा रखा था, यानी ये कि वली अहद को सल्तनत की जिम्मेदारियाँ सौंपी जाए ताकि कामयाबी और नाकामी हर दो सूरतों में वो तजर्बे की राह से गुजरे। रजाल दौलत का कुर्ब भी इसे हासिल रहे। वो नए वली अहद को तरबियत की मंजिलों से गुजार रहा था, लेकिन एक खुफिया हाथ ऐसा भी था जो पसे पर्दा एक नया खेल शुरू करने वाला था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि ये खबर समातों के दरवाजे खटखटाने लगी कि खलीफा मेहदी मुल्क रूम पर चढ़ाई करने वाला है। ये खबर अफवाहों तक महदूद रहती, लेकिन जब खलीफा ने खुरासान, शाम और शुमाली इराक़ में फरामीन भेजे कि जल्द अज जल्द सिपाहियों और अफसरों की जितनी तादाद मुहैया हो सके मरकज़ी खिलाफत में रवाना कर दी जाए और उन फरामीन के जवाब में लश्कर के लश्कर आने और बैरून बगदाद पड़ाव करने लगे तो इन अफवाहों में जान पड़ गई। सबको यकीन आ गया कि ये खबर नहीं वाक़या है। इस खबर पर यकीन आने के बाद ये चिमगोइयाँ होने लगी थीं कि इस लश्कर जर्रार की क़यादत कौन करेगा। यकीनन ये ओहदा वली अहद मूसा हादी को दिया जाएगा, जिसने अभी तक मैदान जंग में कदम नहीं रखा। ज़रूरी है कि तजर्बा भी इसे हासिल हो जाए। पालकी तैयार थी, दो कुनीज़ें खेजरान के साथ थीं। ये ऐसी बावफा थी कि सीने में खंजर उतार दो तो भी खेजरान का राज किसी पर जाहिर न करें। पालकी के साथ चलने वालों के सिवा किसी को मालूम नहीं था कि वो याहिया बिन खालिद के दौलत कदे की तरफ रवाना हो रही है। याहिया के घर जाना कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे छुपाया जाता, लेकिन इस वक्त वो जिस मुँह पर जा रही थी इसका तकाजा यही था कि एहतियात से काम लिया जाए, या इसके दिल का चोर था जो इसे ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात रहने पर मजबूर कर रहा था। पालकी का रुख बाबू शाम की तरफ हुआ तो पालकी में सवार कुनीज़ों ने अपने दो पट्टे दुरुस्त किए और संभल कर बैठ गईं। इसका मतलब यह था कि याहिया बिन खालिद का महल बस करीब ही है। याहिया को शायद पहले ही खबर कर दी गई थी कि मेहमान आने वाले हैं, इन्हें हरगिज़ न रोका जाए। पहरेदारों में किसी को मालूम नहीं था कि पालकी में कौन सवार है, लेकिन हुक्म यही था कि दरवाजे खोल दिए जाएं। किसी रोक टोक के बगैर पालकी अंदर पहुंच गई। याहिया बज़ाते खुद और इसकी तीनों बीवियां इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। कुनीज़ों को मशरकी ईवान की तरफ भेज दिया गया। खेजरान को याहिया की बीवियां मगरबी ईवान की तरफ ले गई, जहाँ एक कुशादा हाल था, जहाँ तमाम ख़वातीन बैठ चुकी। तो याहिया ने अपना तजस्सुस दूर करने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ किया। मलिका आलिया, मेरी अक्ल ने मुझे ये बावर करवा दिया है कि आपका कदम रंजा होना किसी ख़ास बात की तरफ दलालत करता है, लेकिन वो बात क्या हो सकती है ये जानने के लिए बेकरार हूँ। क्यों याहिया, क्या हम यूं ही तुम्हारी बीवी से मिलने और ख़ास तौर पर तुम्हारी बीवी ज़ैनब से मिलने नहीं आ सकते? ज़ैनब तो हमारे बेटे हारून की रज़ाई माँ है। उन्होंने हमारे बेटे को दूध पिलाकर तंदुरुस्त तवाना किया है। मलिका आलिया, ये हमारा नहीं आप ही का घर है। हमें जो कुछ मिला है आप ही से मिला है। मैं तो सिर्फ इसलिए फ़िक्रमंद था कि सल्तनत के हज़ार बखेड़े होते हैं, इस खादिम के लिए शायद कोई काम निकल आया हो। शायद ऐसा ही हो, खेजरान ने शुगुफ्तगी से कहा। हुक्म कीजिए, बंदा गोशबर आवाज़ है। याहिया, तुम्हें मालूम है हारून को हम कितना चाहते हैं। ये बात बताने की नहीं, याहिया ने कहा, और ये भी ये है कि मूसा भी आप ही का बेटा है। उसकी नाफरमानी और खुदसरी भी आपके इल्म में होगी। मलिका आलिया भी बचपन है और फिर अपना अपना मिजाज होता है। हम इसकी शिकायत आपसे नहीं कर रहे हैं, हारून की हमायत के लिए आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। हम ये चाहते हैं कि हारून को हादी का वली अहद मुकर्रर कर दिया जाए ताकि हादी के बाद सल्तनत रीता के बेटे की तरफ मुंतकिल न हो जाए। आप क्या समझती हैं ये इतनी आसान बात है?
ایک سلطنت میں دو دو ولی عہد لوگ اسے قبول کر لیں گے؟ کیا اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا؟ مہدی اور عیسیٰ بن موسیٰ کے سلسلے میں بھی یہ ہوا تھا۔ وہ دوسرا معاملہ تھا۔ خلیفہ مہدی کو خلافت عطا ہوئی تھی اور عیسیٰ بن موسیٰ کو ولی عہدی۔ یہاں تو ایک نیام میں دو تلواروں والا معاملہ ہوگا، اور پھر ہارون ابھی پورے 16 کا بھی نہیں ہوا۔ کیا میری طرح آپ کو یہ خوشی نہیں ہوگی کہ ہارون کو ولی عہد دوم بنا دیا جائے؟ یحییٰ سے پہلے اس کی بیوی زینب بنت منیر بول اٹھی، ہارون کے ولی عہد بننے کی جتنی خوشی آپ کو ہوگی اتنی ہی مجھے ہوگی، کیونکہ وہ میرا بھی تو بیٹا ہے۔ اب اس میں کیا رکاوٹیں ہیں یہ تو یحییٰ جانے۔ جب تم بھی یہی چاہتی ہو تو اپنے میاں سے کیوں نہیں کہتی وہ تمہاری خوشی پوری کریں؟ یہ کب انکار کر رہے ہیں؟ ہم سب مل کر خلیفہ پر دباؤ ڈالیں گے۔ مجھے ایک بات کان میں ڈالنی تھی، کوئی ترکیب سوچو کہ ہمارے اور تمہارے خاندان میں یہ گانگت کا رشتہ مزید مضبوط ہو جائے۔ خیزران نے ایک قسم کا لالچ دیا اور اٹھ گئی۔ خیزران جو چاہتی تھی، یحییٰ نے اس پر غور کرنا شروع کیا کہ اگر ہارون کو ولی عہد بنا دیا جاتا ہے تو خود اسے کیا فائدے پہنچ سکتے ہیں۔ اپنے فائدے کا سوچتے ہوئے سب سے پہلے اسے عیان بن صدقہ کا خیال آیا۔ جس وقت مہدی نے موسیٰ ہادی کو ولی عہد مقرر کیا تھا تو عیان بن صدقہ کو ہادی کا وزیر مقرر کیا تھا اور ہارون کی وزارت یحییٰ بن خالد کو سونپی ہوئی تھی۔ ان دونوں وزیروں میں بہت جلد چشمک شروع ہو گئی، دونوں میں بغض و عداوت کا دور شروع ہو گیا۔ عیان بن صدقہ چالے چلنے میں نہایت ماہر تھا اور پھر ولی عہد کا وزیر تھا۔ یحییٰ کو دھڑکا لگا رہتا تھا کہ وہ کسی بھی وقت اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اب خیزران کی صورت میں اسے ایک ہتھیار ہاتھ آ رہا تھا۔ اگر ہارون کو کسی طرح ولی عہد دوم بنا دیا جائے تو وہ ہمیشہ اس کی احسان مند رہے گی۔ اس کے ذریعے مہدی سے ہر کام نکلوایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ عیان بن صدقہ کو بھی راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر موسیٰ ہادی کے بعد جانشینی کا مسئلہ آیا تو ممکن ہے بڑا ہونے کے سبب ریتا کے بیٹے کو ولی عہد بنا دیا جائے۔ اگر ہارون کو اسی وقت ولی عہد بنا دیا جاتا ہے تو کل کلا کو وہ خلیفہ بن جاتا ہے تو اس کی نوازشیں میرے خاندان پر رہیں گی، اور اگر اس وقت تک میں زندہ رہا تو اسے انگلیوں پر نچا سکتا ہوں۔ یحییٰ جیسا ذہین اور بہادر شخص صرف ایک لڑکے ہارون کی خدمت پر قانع کیسے رہ سکتا تھا، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ عیان بن صدقہ مستقبل کے خلیفہ کا وزیر اور پورے مشرقی علاقہ سلطنت کا گورنر بنا رہے۔ اس کی بیویوں نے بھی یہی رائے دی کہ اس وقت خیزران کی مدد کی جائے اور اسے اعتماد میں لے کر آئندہ کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ یحییٰ کے ہاتھ ایسا کارگر ہتھیار لگ گیا تھا جس کا کوئی توڑ نہیں تھا۔ یحییٰ نے ایک مرتبہ پھر خیزران سے ملاقات کی اور اسے یقین دلایا کہ روم جانور لشکر کی کمان اس کا بیٹا ہارون ہی کرے گا۔ اس سے یہ گزارش بھی کی کہ وہ بھی مہدی کو ہموار کرتی رہے۔ یحییٰ نے بڑی ہوشیاری سے اس مہم کا آغاز کر دیا۔ خلافت کے حاشیہ نشینوں اور خلیفہ کے مقربین بارگاہ سے ملاقاتیں کر کے روم کی مہم کے لیے ہارون کا نام پیش کرتا رہا۔ ان میں سے ہر ایک کو صرف یہ اعتراض تھا کہ ہارون محض 16 سال کا ہے۔ یحییٰ اس اعتراض کا جواب یہ دیتا رہا کہ ہارون کو میدان جنگ میں اترنا نہیں ہے، وہ تو محض ایک تمثیل ہوگا، خلیفہ کا نمائندہ ہوگا۔ آل برمک کے دلاور اس کے ساتھ ہوں گے، خالد برمک اور ربیع بن یونس جیسے جنگجو ہمراہ ہوں گے۔ یہ جنگ تو ہارون کی تربیت کے لیے محض ایک تماشا ہوگی۔ آپ لوگ جانتے ہیں ہارون نے میرے ہاتھوں پرورش پائی ہے، میں اس کی تربیت کرتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسے جنگ کا عملی تجربہ بھی ہو جائے۔ یہ بات آگے بڑھی تو مہدی تک بھی پہنچی۔ یحییٰ نے اس سے بھی یہی کہا کہ یہ شرف اگر ہارون کو مل گیا تو آل برمک بڑے ذوق سے اس جنگ میں حصہ لیں گے۔ میری 3 بیویاں ہیں، ان کے الگ الگ قبیلے ہیں اور وہ تینوں ہارون کو بیٹوں کی طرح چاہتی ہیں۔ ان کی رضائی ماں ہیں، ان کے قبیلوں کے دلاور ہارون کا ساتھ دیں گے۔ ہارون کی تربیت کے لیے ایک اچھا موقع بھی ہے۔ یحییٰ تو جانتا تھا کہ ہارون کم سن ہے، اپنی ماں کا لاڈلا ہے، اور پھر اس کی شادی بھی ابھی نہیں ہوئی۔ جنگوں میں سب کچھ ہوتا ہے، اگر اس کی جان کو ضیاع پہنچا تو اس کی ماں مجھے زندہ نہیں رہنے دے گی۔ آپ نے بجا فرمایا، اس کے لیے ملکہ عالیہ سے اجازت ضروری ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، میں اپنی رائے واپس لے لوں گا۔ یحییٰ نہ بھی کہتا تو مہدی خیزران سے ضرور پوچھتا، اس کے مشورے کے بغیر سلطنت کا کوئی کام کم ہی انجام دیتا تھا۔ اس نے خیزران سے مشورہ مانگا، خیزران نے بھی شد و مت کے ساتھ اس خواہش کا اظہار کیا۔ مردوں کے لیے جنگ ایسا بازار ہوتی ہے جہاں عزت کی موت اور شہرت و ناموری دونوں فروخت ہوتی ہیں۔ مجھے ہارون کی موت بھی قبول ہے اور شہرت و ناموری بھی، وہ جو لے کر لوٹے گا میرے لیے تحفہ ہوگا۔ موسیٰ ولی عہد ہے، وہ اسے اپنی حق تلفی سمجھے گا، وہ ولی عہد بن گیا ہے، کل کو خلیفہ بھی بنے گا، اس کے لیے 1000 مواقع ہیں۔ مہدی اس کی طرف سے بھی مطمئن ہو گیا۔ یحییٰ نے ایک مرتبہ پھر ملاقات کی۔ یہ ملاقات خیزران کے بلاوے پر ہوئی۔ میں نے تم سے ہارون کی ولی عہدی طلب کی تھی، تم نے مہدی کے کان میں صرف لشکر کی سرداری کی بات ڈالی۔ ملکہ عالیہ، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دیجیے۔ ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمتی، پودا ایک دن میں درخت نہیں بن جاتا۔
پاؤں اٹھاتے ہی منزل نہیں مل جاتی۔ میں تو ابھی صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہارون دنیا کی نظروں میں فاتح بن جائے، میں اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو، اس کے کارنامے زبان زد عام ہو۔ یہ پہلی منزل ہے، اگلی منزل کا انتظار کیجیے۔ مہدی نے پوری طرح ارادہ کر لیا تھا کہ وہ شرف سیادت ہارون کو بخشے۔ لشکر کی روانگی میں چند روز باقی رہ گئے تھے کہ مہدی نے چند سربر آوردہ لوگوں کو جمع کیا تاکہ وہ کسی ایسے شخص کا لشکر کی سیادت کے لیے منتخب کر لیں جو اس اہم ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکے، اور اپنی طرف سے ہارون کا نام پیش کیا۔ کس کی جرت تھی کہ مطلق العنانی کے اس دور میں خلیفہ کو غلط کہتا؟ دبے لفظوں میں کچھ اعتراضات بھی ہوئے تو خلیفہ نے انہیں رد کر دیا۔ اس نام پر اتفاق ہو جانے کے بعد خلیفہ نے یحییٰ کو اپنے قریب بلایا۔ جب وہ قریب آ گیا تو خلیفہ نے اس سے مخاطب ہوا۔ میں نے اپنے اہل دولت میں سے ہر ایک پر اس نیت سے نظر ڈالی کہ کسی ایسے محتمم شخص کو منتخب کروں جسے ہارون کے ساتھ بطور کاتب اور ناظم الامور بھیج سکوں۔ اے یحییٰ، تیرے سوا کوئی نظر نہ آیا۔ تجھے اس لیے ترجیح دیتا ہوں کہ تو نے اسے پالا اور اس کی تربیت میں حصہ لیا ہے، لہٰذا یہ ذمہ داری میں تجھے سونپتا ہوں۔ میں تجھے 1,00,000 درہم دیتا ہوں جو زاد راہ کے طور پر تیرے کام آئیں گی۔ دیکھ، میرے حسن ظن کو قائم رکھنا۔ یحییٰ نے سر تسلیم خم کیا۔ یہ یقیناً خیزران کی کارگزاری تھی۔ مہدی بنفس نفیس اس لشکر کے ساتھ موصل تک گیا۔ یہاں ایک مرتبہ پھر اس نے سرداران لشکر کو جمع کیا۔ ہارون کا خاص طور پر خیال رکھنا، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، خطرات سے کھیلنے میں بہت زیادہ بے پرواہ ہے۔ خبردار، خالد بن برمک اور ربی بن یونس جیسے اصحاب رائے کے مشورے کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھانا۔ مہدی پایا تخت کی طرف لوٹ آیا اور لشکر نے ہارون کی نگرانی میں بلاد روم کی طرف کوچ کیا۔ یہ لشکر آگے بڑھتے ہوئے ایک رومی شہر کے قریب پہنچا جس کا نام سمالو تھا۔ ہارون کا لشکر عظیم دیکھ کر قلعے والوں کو مقابلے کی تاب نہ ہوئی اور قلعے کے پھاٹک بند کر لیے۔ ہارون نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعہ سر کرنے کی تیاریاں کرنے لگا۔ یہ محاصرہ چھوٹی جھڑپوں کے باوجود طول کھینچتا رہا، یہاں تک کہ اہل قلعہ عاجز آ گئے۔ قلعے میں پانی کی کمی نے انہیں صلح پر مجبور کر دیا اور چند شرائط پر ہتھیار ڈال دیے۔ ہارون نے یہ شرائط مان کر انہیں امان دے دی اور باشندگان کے ساتھ نہایت حسن سلوک کے ساتھ پیش آیا۔ یحییٰ اور چند دوسرے برمک سرداروں نے ہارون کو مشورہ دیا کہ بغداد واپس چلا جائے۔ مہدی نے سے کہہ دیا تھا کہ سرداروں کے مشورے پر عمل کرے۔ ہارون نے ان کی بات مان لی اور حسب ضرورت سپاہ وہاں چھوڑ کر بغداد کی طرف چل پڑا۔ یحییٰ نے واپسی کا مشورہ کیوں دیا اور ایک ہی قلعے کی فتح پر اکتفا کیوں کر لیا؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، لیکن جو محرم راز تھے وہ سمجھتے تھے۔ یحییٰ کا مقصد صرف ہارون کی شان و شوکت میں اضافہ کرنا تھا۔ ایک فتح سے یہ مقصد پورا ہو گیا تھا، اب اگلی منزل کی طرف جایا جا سکتا تھا۔ اس فتح کو کس انداز میں پیش کرنا ہے، اس کا انتظام بھی یحییٰ نے کر رکھا تھا۔ فتح کے پھریرے اڑاتا ہارون رشید بغداد کے نواح میں پہنچا تو باشندگان بغداد اپنے خلیفہ اور اس کے ندیموں اور منصبداروں اور عمرہ کے ساتھ مجاہدوں کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکل آئے۔ ہارون اس شان سے شہر میں داخل ہوا کہ اس کے ساتھ رومیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی جو رضاکارانہ طور پر اس کے ساتھ چلے آئے تھے۔ جزیہ اور مال غنیمت کا ایک انبار تھا۔ فرزند امیر المومنین کے نعرے بلند ہو رہے تھے۔ شہر کے تمام دروازوں پر چراغاں کیا گیا۔ یہ رات جشن مسرت کے طور پر منائی جا رہی تھی۔ قصر خلافت کی تو شان ہی دوسری تھی۔ خیزران مبارکبادوں کے ہجوم میں گھری ہوئی تھی۔ یحییٰ کی اسکیم کامیاب رہی تھی۔ بغداد سے واپس آتے ہی خلیفہ نے ایک فرمان صادر کر کے سلطنت کے پورے غربی علاقے کا اسے والی بنا دیا۔ اس علاقے میں شمالی افریقہ، مصر، شام، آرمینیا اور آذربائیجان شامل تھے اور یحییٰ اس کا وزیر اعظم اور ناظم الامور اور کاتب بن گیا۔ یحییٰ جیسے زیرک آدمی کو اتنے اختیارات کامل مل جانا تمام مسائل کا حل تھا۔ اب ایک بھائی مشرق میں، دوسرا مغرب میں تھا۔